ایک ماہ بعد وہ گہری نیند سو رہی تھی جب مسلسل ہوتی فون کی بیل نے اسے میٹھی نیند سے جگا دیا۔ بوجھل ہوئی پلکوں کو بمشکل کھول کر اس نے تکیے کی سائڈ پر رکھا فون دیکھا جہاں پر ثنا حمزہ کالنگ بلنک ہو رہا تھا۔ ماوی نے یس کا بٹن ٹچ کرکے فون کان سے لگایا، سست اور بھاری ہوتی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے ثنا حمزہ کی طنزیہ آواز آئی تھی، میڈم کیا تم ابھی تک سو رہی ہو؟ ہم اس کے طرف انداز تخاطب پر ماوی ہولے سے مسکرائی، بس یار کل رات ایک کتاب پڑھتی رہی تو آنکھ دیر سے لگی تھی۔ میرا مطلب تھا تم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو جو 8 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں۔ میں تم کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہی تھی، آج کی نیوز نہیں دیکھی ہے تم نے؟ اس کے لفظ نیوز سن کر ماوی کی نیند پھک سے اڑ گئی۔ کیا نیوز ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کیا تمہارے مسٹر شاہ سنگاپور گئے ہیں؟ ثنا نے تصدیق چاہی۔ تم کو کیسے پتا چلا؟ ماوی حیران ہوئی۔ آف کورس میں ہی نہیں، آدھا استنبول جانتا ہے۔ ثنا کی بات پر ماوی پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ خبر پر دھیان دو، ثنا نے سسپینس رکھ کر تاکید کی۔ ہوا کیا ہے؟ ماوی نے تجسس سے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارے دیوتا نما شوہر نے ایک گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے۔ مسٹر شاہ اور بینش ایوان ایک ہی طیارے میں سنگاپور گئے ہیں اور رپورٹرز نے یہ خبر تصویر کے ساتھ کیپچر کی ہے۔ انٹرنیٹ پر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں خفیہ طور پر سفر کر رہے ہیں۔ ثنا خود بھی حیران تھی۔ ماوی نے یہ سن کر دانت پیسے۔ یہ لڑکی بینش واقعی وہ کچھ کر سکتی ہے جو چاہتی ہے۔ پھر گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا کہ بہرحال علی نور پر یقین تھا۔ علی نور اپنے کام سے گیا ہے، کل رات میں نے اس سے فون پر خیریت پوچھی تھی۔ میں اسے جانتی ہوں، مجھے یقین ہے یہ سب بینش کا پروپیگنڈا ہے۔ تو مطلب تم کو ڈر نہیں؟ ثنا حمزہ کی حیرت سے بھری آواز آئی۔ کیا تم نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ سیریس ہو سکتا ہے؟ ثنا حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، انٹرنیٹ پر جو بھی خبر پھیلائی جاتی ہے وہ آدھی جھوٹی ہوتی ہے۔ سو مجھے علی نور پر یقین ہے۔ اس کے لہجے میں علی نور کی محبت کا یقین بول رہا تھا۔ اگر مسٹر شاہ نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ رپورٹر جھوٹی خبر کیوں پھیلائیں گے؟ ثنا حمزہ کو یقین نہیں آیا۔ پھر بھی مسٹر شاہ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایوان خاندان کی یہ لڑکی کافی چالاک لگتی ہے۔ ثنا اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ دونوں کچھ دیر تبادلہ خیال کرتی رہیں، آخر ماوی نے فون رکھ دیا۔ اب اس کا ارادہ علی نور کو فون کرنے کا تھا، لیکن پھر ہچکچاہٹ نے روک لیا۔ اگر وہ علی نور کو کال کرتی ہے تو وہ سمجھے گا کہ میں جیلس ہو رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھ لے کہ ماوی اس پر یقین نہیں کرتی۔ ماوی نے گہری سانس لی۔ یہ ڈر اور خوف کے احساسات اچھے سائن نہیں تھے۔ ماوی نے اپنے سیل فون کو اسکرول کیا، تبھی نیٹ پر نئی نیوز کا نوٹیفیکیشن ظاہر ہوا۔ شاہ گروپ کے صدر علی نور حیدر شاہ اور ایوان گروپ کی مالک کی بیٹی بینش ایوان سنگاپور میں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ ماوی یہ خبر دیکھ کر کافی اپسیٹ ہوئی، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ خبر جھوٹی ہے، لیکن پھر بھی اس خبر نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی نور کا بینش کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو۔ ماوی نے فون رکھ دیا اور گردن موڑ کر ٹیبل پر پڑی رات کی آدھی پڑھی کتاب اٹھا لی۔ اسے علی نور پر مکمل یقین تھا۔ وہ کتاب پڑھ کر اپنے جذبات پر سکون کرنا چاہ رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ ایک بھی لفظ نہیں پڑھ پا رہی تھی، جبکہ نظریں کتاب پر جمی ہوئی تھیں، لیکن ذہن مکمل علی نور کی طرف تھا۔ یوں ہی بیٹھے دن کے 2 بج گئے، تبھی فون کی بیپ ہوئی اور نوٹیفیکیشن ظاہر ہوا۔ ماوی فون اسکرول کیا، دوسری نیوز چمک رہی تھی۔ علی نور شاہ ضروری بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بینش ایوان کے ساتھ گئے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک ساتھ نہیں تھے، لیکن ایک جگہ ضرور تھے۔ ماوی نے غصے سے اپنے ہونٹ بھینچے اور دانت پر دانت جما کر اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن خود کو زیادہ دیر پرسکون نہ رکھ سکی۔ کسی وقت مدحان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ مدحان کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ ماوی نے سوچا کہ مدحان کو کہے کہ علی نور کو سمجھائے کہ اپنے آس پاس سے محتاط رہے، لیکن جب مدحان بولا تب ماوی کو پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ علی نور کیا کر رہا ہے۔ بھابھی آپ نے نیوز دیکھی؟ کیا بھائی میٹنگ پر گئے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ نکلی چہرے والی چڑیل کیوں ہے؟ ماوی نے لاعلمی سے کندھے اچکائے۔ میں بھی کچھ نہیں جانتی، مجھے بھی علی نور نے کچھ نہیں بتایا۔ تو پھر آپ کو خود کال کرنی چاہیے۔ کیا وہ آپ کے شوہر نہیں؟ ماوی شرمندہ چہرہ لیے بولی۔ وہ اپنے کام سے گیا ہے، اگر میں کال کروں گی تو اس کے کام پر اثر ہوگا۔ اگر پہل آپ کریں گی تو وہ خوش ہوں گے۔ نو میٹر وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، جلدی کریں، اسے کال کر کے پوچھیں۔ مدحان کی بات پر ایگری کرتی ماوی نے سیل فون اٹھایا اور کال کرنے لگی۔ تبھی اس وقت
اس کا فون بجنے لگا۔ مدحان نے بے صبری سے پوچھا، کیا بھائی کا فون ہے؟ لیکن جب اس نے اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھا تو حیران ہونے کے ساتھ غصہ بھی ہوا۔ دانت پیستا ہوا بولا، یہ نکلی چہرے والی چڑیل کیوں کال کر رہی ہے؟ ماوی نے لا علمی سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے سوال کیوں کرتے ہیں جس کے لیے مجھے بھی قیاس سرائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ تو پھر اس کو جواب دیں۔ یہ کہتے ہی مدحان نے اس سے فون لے کر کال پک کر لی اور غصے سے بولا، نکلی چڑیل، فون کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ دوسری طرف بنش تنگ ہو گئی۔ تم کون ہو؟ ماوی کے فون پر کیا کر رہے ہو؟ میں اس کا برادر ماوی کا مدحان شاہ، علی نور کا چھوٹا بھائی۔ اس نے ہاتھ سے اپنے کالر کھڑے کر کے فخریہ تعارف کرایا۔ اس کی بات پر بنش طنزیہ ہنسی۔ یہ انداز تخاطب بالکل بھی درست نہیں ہے، بیکاز ابھی تک دونوں نے شادی نہیں کی، تو یہ تمہاری بھابھی کیسے ہوئی؟ دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، دونوں ساتھ کھاتے پیتے اور رہتے ہیں، اس حساب سے ماوی میری بھابھی ہے۔ باقی رہی اناؤنسمنٹ تو وہ بھی جلد کر لیں گے۔ وہ اچھی خاصی اس کی طبیعت صاف کر رہا تھا۔ ماوی دنگ رہ گئی کہ جب فون کی دوسری طرف بنش کا رنگ نیلا پیلا ہو رہا تھا، جبکہ تم نکلی چہرے والی چڑیل پہلے سے ہی کافی بدصورت ہو، اس کے باوجود بھی شو آف ایسے کرتی ہو جیسے کوئی مس ورلڈ ہو۔ ارے ہاں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا یہ چہرہ نکلی پلاسٹک کا چہرہ ہے، اوف، جسے دیکھ کر بچے بوڑھے ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے مشورہ ہے کہ باہر کم نکلا کرو، اور ہاں، کبھی میک اپ کے بغیر آئینے میں شکل دیکھ لینا، خود بھی ڈر جاؤ گی۔ ماوی تو مدحان کو بولتے دیکھ کر متعجب ہو رہی تھی، اور پھر اس کی دھمکیاں سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکتی رہی۔ یہ شریر لڑکا بنش کی طبیعت اچھے سے صاف کر رہا تھا۔ دوسری طرف بنش اس کی باتیں سن کر سخت حیران و پریشان تھی۔ بکواس بند کرو، میں کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی، نہ ہی میں بدصورت ہوں، تمہاری ہی نظر خراب ہے، اپنی نظر کا ٹیسٹ کرواؤ۔ وہ چل بھن گئی۔ سچ میں تم ایمان خاندان کی ہی ہو نا؟ میں بتا رہا ہوں، میرے لیے بہت آسان ہے اس ہاسپٹل کا پتہ کروانا جہاں سے تم نے پلاسٹک سرجری کروائی۔ میرے سامنے اداکاری کرنے کی کوشش ہی نہیں ہو سکتی۔ بنش یہ سن کر غصے سے پیر پٹک کر رہ گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم علی نور شاہ کے چھوٹے بھائی ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں یہ تم کو بتا رہی ہوں، اس بات سے قطع نظر ہے کہ تم راضی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، میں تمہاری بھابھی بن کر رہوں گی، پھر میں تمہیں دیکھ لوں گی، بنش نے دھمکایا۔ مدحان سرد انداز میں ہنسا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم نہیں جانتی کہ کس قابل ہو۔ میں تم سے شرط لگاتا ہوں، اگر تم شاہ خاندان میں شادی کر لی تو میں شاہ خاندان سے نکل جاؤں گا، اور اگر تم نہیں کر سکی تو کیا تم ایسے ہمت کر سکو گی کہ ایوان خاندان سے نکل سکو؟ اس کی بات پر بنش کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تپ کر دانت پیستے بولی، میں اپنا غصہ تم جیسے بچے پر ضائع نہیں کر سکتی، اس لیے فون ماویش کو دو۔ بنش اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور آئی تھی۔ اس کی بات پر مدحان طنزیہ ہنسا۔ تم بھابھی سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اچھا، لیکن لیٹ می نو تم کس حیثیت سے بات کرو گی؟ میں بتا رہا ہوں، اگر تم نے بھابھی سے کے لیے کوئی مسئلہ بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں دیکھو گی۔ میں رپورٹرز کے سامنے تمہارے نکلی چہرے کی حقیقت ظاہر کر دوں گا، اگر یقین نہیں آتا تو کوشش کر کے دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فون بھی کاٹ دیا۔ دوسری طرف دیکھو تو بنش اس کی دھمکیوں پر غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ چیخ کر بولی، مدحان شاہ، صرف انتظار کرو ایک بار، اگر ایک بار میں علی نور کی بیوی بن گئی تو دیکھنا، تمہیں شاہ خاندان سے باہر نہ نکال دیا تو میرا نام بھی بنش ایوان نہیں۔ ادھر مدحان نے ماوی کو فون واپس کر کے تسلی دی، بھابھی، آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس نکلی چہرے والی چڑیل کا فون اٹھانے کی۔ ماوی اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ آپ بہت مخلص اور نرم فطرت کے ہیں، لیکن اتنی موٹی کھال کے بھی ہوں گے پتہ نہیں تھا۔ وہ مسکرائی۔ میں موٹی کھال کا نہیں ہوں بھابھی، بس میں ایوان خاندان کے کسی بھی فرد کو پسند نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، مجھے ہمیشہ سے اپنے ساتھ پائیں گے۔ اگر علی نور بھائی نے اسٹائن سے شادی کی تو میں آپ کی سائڈ پر ہوں گا، اور علی نور بھائی کو تو پہچاننے سے بھی اداکاری کرنا بند کر دیں۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے علی نور پر یقین ہے۔ بھابھی، آپ کے الفاظ نے میرا دل دکھایا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر مظلوم بنا۔ میں سچ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وہ واقعی سیریس تھا۔ ماوی نے اسے تھم اپ کیا۔ میں ٹھیک ہوں میرے چھوٹے راجا، پریشان مت ہو، اب آپ جائیں، میں علی نور کو فون کرتی ہوں۔ مدحان مسکرایا، تو پھر میں اپنے باہر جاتا ہوں، اسے کھلے ویسے بھی کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیے۔ ماوی نے سر ہلایا۔ اس کے جاتے ہی ماوی نے علی نور کو کال میں لائی۔ دوسری طرف علی نور شاہ بہت خوش ہوا جب ماوی کی کال آتے دیکھی۔ کیا آپ جانتی ہیں میں کب خوش ہوتا ہوں؟ اور ماوی اچھی طرح جانتی تھی جو وہ کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے مسکرا کر فوراً بولی تھی،
جب میں آپ کو کال کرتی ہوں، دھیمی سی مسکرائی۔ ہاں ہاں، مس ماویش علی نور شاہ تو بہت کھلے دماغ کی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اتنا عرصہ رہتے ہوئے وہ اس کی ساری چالیں جان گئی تھیں۔ کیا آپ نے آج کی نیوز دیکھی؟ وہ فوراً مدعے پر آ گئے۔ نہیں، آج پورا دن مصروف رہا، کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کیا کوئی اہم بات ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے۔ ونیش ایوان بھی سنگاپور آئی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ فلائٹ میں، اور اسی ہوٹل میں ٹھہری ہے جہاں آپ ٹھہرے ہیں۔ جب آپ کانفرنس میں گئے تو یہ بھی وہیں پائی گئی تھی۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ چھٹیوں پر ہیں۔ علی نور کی اس کی فکر مندی پر پیار آیا، ساتھ ہی بنش کی حرکت سن کر غصہ آیا۔ تنزیہ بولا، ایوان کی یہ لڑکی بہت ہی کوئی بے شرم دکھتی ہے، لگتا ہے بے شرمی ان کو وراثت میں ملی ہے۔ اینی وے جسٹ بی کیئرفل۔ میں اب جا کر کتاب پڑھتی ہوں۔ ماوی کی بات سمٹی کیونکہ علی نور ملک سے باہر تھا۔ اس کا ایک ایک منٹ اہم تھا۔ ویٹ اے منٹ، علی نور نے اسے روکا۔ خبر پڑھ کر آپ نے اپنے دل میں کیا سمجھ رہی ہیں؟ علی نور اتنا دور ہوتے ہوئے بھی اس کے خیالات جاننے چاہے تھے۔ وہ رکی تھی، پھر بات بدل دی۔ بس جلدی سے واپس آئیں، مجھے اب تنگ مت کریں۔ اس کی بات بدلنے پر علی نور مسکرایا۔ کیا آپ جیلس ہو رہی تھی یا غصہ ہو رہی تھی؟ وہ اس کی طبیعت اچھے سے جان گیا تھا۔ علی نور شاہ، ماوی جھنجھلا کر چیخ پڑی۔ بھلا وہ کیسے دل کا پتہ دیتی، اور جتنا وہ چھپاتی تھی علی نور اتنا ہی اس کا بھید پا لیتا تھا۔ میں جب کل واپس آؤں گا تو آپ کو یونی سے ہی پک کروں گا، علی نور نے اپنے کل آنے کا پروگرام بتایا۔ نہیں، معاف کریں، میں یونی میں مشہور نہیں ہونا چاہتی، مجھے اس سے الگ ہی رکھیں پلیز، وہ جلدی سے بول پڑی۔ کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ مشہور ہو گئیں تو علی نور کو ناگوار لگا۔ کون کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں؟ ماوی نے چڑھایا۔ کسی کو پتہ نہیں۔ علی نور اس کی بات پر ہنس دیا دل کھول کر۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گی تو کسی اور میں بھی ہمت نہیں کہ میری عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ علی نور کی آواز میں سختی اور لہجے میں پختگی تھی جسے سن کر ماوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علی نور اس وقت نمائش میں مدعو تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر ارد گرد اپنی تیز نگاہیں پھیری اور دانیال کو آواز دی۔ دانیال، جلدی سے جاؤ اور اس لڑکی بنش کو ڈھونڈو کہ کہاں ہے۔ بنش ایوان؟ دانیال حیران ہوا۔ علی نور نے اس کی حیرت دیکھ کر اس کے آگے فون کی اسکرین کی۔ پہلے اس خبر کو دیکھو۔ یس مالک۔ دانیال نے فون کھول کر انٹرنیٹ سے خبر سرچ کی اور جلد ہی حرکت میں آیا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس نے بنش ایوان کو ڈھونڈ لیا تھا، جو اسی نمائش میں موجود تھی اور ایک طرف بیٹھی موبائل اسکرال کر رہی تھی۔ دانیال نے کسی کو بھیج کر بنش ایوان کو بلایا کہ علی نور شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بنش تو یہ سن کر حیرت و خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی۔ بھلا کب اس نے علی نور شاہ جیسے بلینئر کے آمنے سامنے ملاقات کرنے کا سوچا تھا؟ یہ اس کی تصور سے بھی آگے کی بات تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ شرم سے بلش کرنے لگی۔ گڈ آفٹر نون مسٹر شاہ۔ وہ اتنی نروس تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ الفاظ اٹک اٹک کر ادا ہو رہے تھے۔ علی نور شاہ نے زیادہ بات کرنا غیر ضروری سمجھا اور سیدھا اصل مدعے پر آیا۔ پہلی بات کہ کسی کو کہہ کر انٹرنیٹ سے یہ افواہ ہٹوا دو جو تم نے پھیلائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں سمجھی نہیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ معصوم بنی۔ علی نور اس کی مکاری پر سرد انداز میں مسکرایا۔ تو پھر تم اس انتظار میں ہو کہ میں ثبوت پیش کروں؟ لے چٹائی سے بن کر بولی، میں یہاں صرف اپنی چھٹیاں گزارنے آئی ہوں اور اتفاقاً آپ سے ٹکرا گئی ہوں۔ اس کی بات پر وہ دانیال کی طرف مڑا۔ دانیال، انویسٹیگیٹ کرو، دیکھو کہ کس اندھی میڈیا نے یہ جھوٹی خبر لگائی ہے۔ اس کے بعد بنش کو ایک سپاٹ نظر سے گھور کر وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ بنش اس کے آگے آ گئی۔ مسٹر علی نور شاہ، کیا آپ سے تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے؟ علی نور نے دانیال کو گھورا۔ دانیال اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر کانپ اٹھا، جلدی سے آگے بڑھا۔ مس ایوان، خاموش رہیں، مالک کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بات کریں۔ لیکن وہ بنش ایوان تھی، ہار ماننا یا جھک جانا اس کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔ وہ بے باک تھی۔ اس نے دانیال کی بات کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھی۔ مسٹر شاہ، کیا میں ماوی سے کسی اور بھی کم ہوں؟ ہم دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں۔ آپ اسے ہی کیوں چاہتے ہیں؟ علی نور اس کے بات پر رک گیا اور مڑ کر سرد اور تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ایک مغرور، جابر اور انسانیت سے گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس کے باوجود بھی تم نے اپنا موازنہ ماویش علی نور حیدر شاہ سے کرتی ہو۔ تم بالکل بھی اس کے قابل نہیں ہو۔ اس نے سرد ہنکار ابھارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا بنا۔
کسی کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے دانیال نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی تھی۔ دوسرے دن ماوی جس وقت کلاس لے کر باہر نکلی تھی تب اسٹوڈنٹس کی ایک جگہ بھیڑ دیکھ کر رک گئی۔ آفس کی دوسری ٹیچرز بھی نکل آئی تھیں۔ وہ بھی ماوی کے ساتھ متجسس تھیں۔ ٹیچر مایا نے تذبذب سے اسے دیکھ کر پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے تجسس سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ دیر بعد ایک پرتعیش گاڑی ان کے سامنے دونوں کے پاس آ کر رکی۔ ٹیچر مایا نے اپنے ساتھ کھڑے کولیگز کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ چلو، اور خود بھی ہنس کر یہ کہتی چلی گئی، چلو بھائی، اب ہم کو چھپ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ماوی کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ مایا کا اشارہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار علی نور سب کے سامنے رومانٹک ہوا تھا۔ تبھی مایا نے میٹھی سی چوٹ کی۔ علی نور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا، سنجیدہ اور بردبار سا۔ سیاہ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے، خوشبو بکھیرتا ماوی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ٹیچر مایا کو دیکھ کر کہا، کیا میں ماوی کو لے کر جا سکتا ہوں؟ ٹیچر مایا مسکرائی، ضرور ضرور، کیوں نہیں، میری دعا آپ دونوں کا وقت اچھا گزرے۔ وہ مسکرائی۔ علی نور شاہ نے بے ساختہ ہی ماوی کو کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر تھام لیا اور کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتا ہوا گاڑی میں بٹھایا۔ سب کے سامنے یوں حصار میں لینا ماوی کو شرمندہ کر گیا۔ جس لمحے کار کا دروازہ بند ہوا ماوی بے چین ہو گئی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ آ تو گیا ہوں آپ کے پاس۔ علی نور اس پر جھکا۔ کم ماوی، یہ وقت نہیں کہ آپ اپنا ریلیشن لوگوں پر عیاں کرتے پھریں، یہ یوں نہیں ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ مجھے یوں سب کے سامنے پکڑ کر لے آئیں۔ ماوی کافی شرمسار ہوئی۔ علی نور نے اس کی پیشانی کو سہلایا۔ میری چھوٹی ماوی، آپ کو خوش کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ماوی جھنجھلائی۔ میں نے تو نہیں کہا آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا مقروض ہوں، یہ میں ہوں جو آپ کو خوش رہنے پر مجبور کرتا ہوں، درست؟ عبدل، گاڑی ڈائننگ ہال کی طرف چلائیں۔ ماوی نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ علی نور نے آبرو چڑھا کر آنکھوں میں پوچھا، کیا ہوا؟ لیکن وہ نظر انداز کر کے اسے غصہ تھا کہ بنش کے ساتھ علی نور کی خبر کیوں لگی۔ اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں تو کھل کر دیکھیں، آپ کا ہی ہوں۔ ماوی بظاہر تو باہر دیکھ رہی تھی لیکن چوری چوری نظروں سے اسے ضرور دیکھ رہی تھی۔ اس کی چوری پکڑے جانے پر منہ بنا کر رہ گئی۔ میں آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، مجھے صرف حیرت ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ کس بات پر حیرت ہے؟ علی نور نے جاننا چاہا۔ دنیا کی نظر میں میرا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں، پھر میں آپ کے ساتھ کار میں کیوں ہوں؟ یہ ماوی کی سوچ تھی۔ سر سے پیر تک تو آپ میری ہیں، صرف یہ آپ کا منہ ہے جو ماننے سے انکاری ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں آپ کا منہ بے ایمان ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے سرتفاق دیکھ کر بولا۔ اس کی نظروں سے ماوی کچھ پل کنفیوز ہوئی۔ میرا منہ کہاں ہے؟ اف، وہ آگے کہنے ہی لگی تھی کہ علی نور نے جھک کر اس کے ہونٹ سی لیے۔ ماوی تو گاڑی میں ڈرائیور کے سامنے ایسی حرکت پر کانوں تک لال ہو گئی۔ ماوی نے اسے زور لگا کر پیچھے دھکیلا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ آواز دبا کر چیخی۔ گال سرخ ہو گئے۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شریر ہوا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ ماوی حیران ہوئی۔ میں پاگل ہوں؟ میں اپنی طرف انگلی کر کے آنکھیں نکال کر دکھایا۔ کیا آپ نے ایک جیسے باتوں کے ملاپ کا نہیں سنا ہوا؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ تب ہی خوش ہو سکتی ہیں جب کوئی آپ کے جیسا پاگل مل جائے؟ ماوی دنگ ہوئی۔ وہ واقعی اسے لفظوں میں نہیں جیت سکتی تھی۔ یہ اس نے کب کہا تھا؟ علی نور نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں کہہ رہا تھا میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ پیار بھری سرگوشی ابھری۔ ماوی نے بے ساختہ نظریں جھکائیں اور سرخ چہرے کے ساتھ بھینچی آواز میں کہا، اور میں نے سن لی یہ بات۔ علی نور اس کی بات پر چڑھ گیا۔ تو کیا آپ کے پاس میرے لیے کہنے کو کچھ بھی نہیں؟ وہ حیا سے سرخ پڑی۔ ہچکچا کر چپکی نظروں سے ڈرائیور پر ڈالی۔ عبدل واقعی کافی نروس ہوتا تھا، لیکن اب اس کے لیے یہ عام بات تھی۔ اس کے لیے بہتر تھا کہ اپنے مالک اور مالکن کے رومانس کو نظر انداز کر دے، جیسے دیکھا ہی نہیں۔ علی نور نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر سہلایا۔ مجھے آپ بار بار عبدل کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میری طرف دیکھیں اور کہیں کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ ہاں، وہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ماوی گھبرا کر اس کے گرفت سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، لیکن علی نور اسے ایسے کیسے کامیاب ہونے دیتا؟ جب تک مجھے بتائیں گی نہیں تب تک مجھ سے کسی نرمی کی امید مت رکھیے گا۔ ماوی نے بے بسی سے لب کھینچ کر آنکھیں گھمائیں۔ مجھے واقعی بھوک لگی ہے۔ آپ اتنے بے ایمان کیوں ہیں ماوی؟ میں نے کہا میں آپ کو بہت سارا مس کیا۔ کیا آپ کو جواب میں کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے میں اس آس میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس کا لہجہ کافی مایوس اور شکایت سے پر تھا۔
جو دیکھ کر کے ماوی نے تب بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ علی نور نے ایک سرد سانس کھینچی اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے رنگ تھے اور اس کا ناراض ہونا تھا۔ اتنے دن بعد وہ آیا تھا، لیکن ماوی کی طرف سے اب بھی کوئی گرمجوشی، کوئی نرم احساس، نہ کوئی پیار بھرا جملہ تھا۔ ناراضگی تو بنتی تھی۔ ماوی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کچھ پل سوچا۔ علی نور، ایسا تو نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جائیں؟ اس کے نزدیک وہ مدھان کی طرح ہی موٹی کھال کا تھا، جس پر ماوی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، لیکن آج وہ کسی بچے کی طرح ناراض ہوا تھا۔ ماوی نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلی اور اسے دیکھا، جو روٹھا روٹھا سا گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پھر جھجکتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ جو زانوں پر تھا رکھا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ اور بات ہے کہ ماوی کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ کیا آپ کھانا پسند کریں گے؟ علی نور نے بالکل نہیں دیکھا بلکہ سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ غصہ؟ ماوی اس کی بات پر دل میں مسکرائے۔ لیکن مجھے تو غصہ کھانا پسند نہیں، تو پھر مجھے کیوں دیا ہے کھانے کے لیے؟ علی نور نے سر گھما کر اسے گھورا۔ ماوی بہت پریشان ہوئی۔ یہ شخص کبھی کبھی بالکل 3 سال کا بچہ لگتا تھا۔ آپ اور ونیش بیرون ملک سفر میں ساتھ تھے، کافی ساری افواہیں بن گئی۔ کیا میں نے غصہ نہیں کھایا؟ اب کی بات شکایت ہی شکایت تھی ماوی کے لہجے میں، جسے سن کر علی نور کا دل پار ہو گیا تھا۔ مطلب ماوی کا دل اس کی طرف مڑ رہا تھا۔ آج یونی نے سب نے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس کی وجہ بھی آپ تھے۔ کیا میں نے غصہ نہیں کھایا؟ تو وہ اس سے اتنی ساری باتوں پر ناراض تھی، گن گن کر خفگی سے شکایت درج کرا رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ علی نور کی ماوی کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ علی نور نے اس کی طرف چہرہ موڑا اور سپاٹ لہجہ بنا کر پوچھا، تو آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ نے مجھے مس کیا، ہاں یا نہ؟ وہ بن کر پوچھنے لگا، حالانکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، پھلجھڑیاں پھٹ رہی تھیں۔ ماوی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سیریس تھی، جواب دینے کی بجائے نیچے دیکھتی رہی۔ علی نور عبدل کو کہا، عبدل گاڑی سائڈ پر روک کر نکل جاؤ۔ عبدل کی ہمت نہیں تھی کہ انکار کرتا، اس نے گاڑی ایک طرف کر کے روک دی۔ عبدل کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، جب سے اس کا مالک مس ماوی سے ملا تھا یہ عام واقعہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی عبدل گاڑی سے باہر نکلا، علی نور اس کے قریب آ کر اسے سیٹ پر نرمی سے دھکیلا اور اس پر جھک گیا۔ ہاں اب بولے، میں سن رہا ہوں، آپ نے مجھے مس کیا؟ گمگیر اور دل فریب جادو بھری آواز دھڑکنیں منتشر کر گئی تھیں۔ دل نے سرگم چھیڑ دیا، لیکن اس کے الٹ وہ بولی تو لہجہ تیکھا رکھا۔ آپ نا بہت ہی کوئی نامعقول شخص ہیں۔ وہ چڑھ کر بولے، اچھا کیا آپ نے مجھے صرف آج جانا ہے؟ گمگیر دل فریب آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ماوی نے بے اختیار اپنا چہرہ دوسری سمت موڑا۔ یہ دیکھ کر علی نور نے اس کی گال دونوں طرف سے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے چٹکیوں میں اٹھا کر چہرہ اپنے سامنے کیا۔ وہ اس طرح گال کھینچے جانے سے درد سے سیکھ کر کے رہ گئی۔ تو آپ مجھے نہیں بتائیں گی کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو پھر سے بوسہ دوں؟ علی نور نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور جھکنے لگا۔ تبھی وہ جلدی سے بولے، آئی مسڈ یو، کیونکہ وہ بہرحال اس کے قابو میں تھی، اس کے سامنے کوئی بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ سچائی سے یہ رسمی طور پر آبرو اچکا کر چہرے کے رنگوں کو دھیان سے تکا۔ سچی میں؟ پھر بے صبری سے بولی، پلیز آپ میرے سے اٹھ جائیں، آپ بہت وزنی ہیں۔ وہی بارہا دہرایا جانے والا جملہ۔ ابھی ایک سوال اور بھی پوچھنا ہے۔ علی نور نے اسے سیٹ کی پشت سے دبا کر حاوی ہوا۔ یہ آج ہی آپ کو سارے سوالات کیوں یاد آ رہے ہیں؟ ماوی چنچلائی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ لیکن یہ مشکل تھا، کیونکہ میں آپ کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں اور آپ سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی چاہتا ہوں۔ لب دبا کر اس نے آنکھ ونک کی، جس پر ماوی نے دانت پیس کر دل ہی دل میں اسے بے شرم کہا۔ ماوی نے لب بھینچے، سب کچھ ہی آپ کے فائدے کے لیے ہے، من منائی۔ ساتھ ہی اسے دور دھکیلنے لگی۔ بالکل، میں ہر طرف سے فائدے میں ہوں، آپ بھلے منہ سے نہ کہیں، بھلے اپنا ضدی پن جاری رکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں آپ کب تک اپنی ضد برقرار رکھتی ہیں۔ اس نے ماوی کی تھوڑی اٹھائی اور نرمی سے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، کیا آپ کو نیند اچھے سے آئی؟ ماوی نے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، لیکن نہ دیکھ پائی، اپنے ہونٹوں کو کونا کاٹنے لگی۔ علی نور نے اس کی ادا پر خود کو بے بس پایا اور اس کے ہونٹوں پر جھک کر نرمی سے محبت کی مہر لگانی چاہی۔ ماوی نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، ماوی نے جلدی سے کہا تھا، جس پر علی نور رکا۔ اب آپ مجھے مائل کر رہی ہیں؟ علی نور نے گمگیر لہجے میں سرگوشی کی۔ ماوی کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ میں نے کب؟ ماوی کو کچھ غلط لگا۔ علی نور نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔
جس طریقے سے آپ اپنے ہونٹ کاٹتی ہو یہ مجھے مائل کرتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیری، غمگین سا مدہوش جملہ جسے سن کر ماوی کا چہرہ سرخ پڑا۔ یہ شخص واقعی موقع سے فائدہ اٹھانا اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے میں کچھ بھی کہہ جاتا تھا۔ اب آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ علی نور پھر سے اصل مدعے پر آیا۔ ماوی نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور سر نفی میں ہلا کر کہا، نہیں۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے انکار اور چہرے کے شرمیلے پن کے تاثرات میں مماثلت نہیں تھی۔ علی نور اس کے چہرے پر اترتے رنگوں اور نظریں جھکائے لب کاٹنے کی ادا پر جیسے قربان ہو رہا تھا۔ اسے اپنا جواب اچھے سے مل گیا تھا۔ علی نور جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے لباس کی شکنی درست کرنے لگی۔ پھر خفگی سے بولی، کیا آپ امید کرتے ہیں کہ میں آپ کے بنا اچھی طرح سے سوئی ہوں گی؟ دیٹس رائٹ، جس وجہ سے آپ ٹھیک سے نہیں سو سکی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے بری طرح مس کیا تھا اور آپ اب میرے وجود کی عادی ہو چکی ہیں۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ اب ساری زندگی میری آتی رہیں گی۔ کتنا زبردست ہے یہ خیال کہ میں اپنی شرط جیت چکا ہوں، آپ کے دل میں اتر کر اپنی جگہ بنا چکا ہوں۔ وہ اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ شریک ہوا۔ ماوی نے اسے شرمیلی نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں پیار کے جذبے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے آگے ختم ہو چکی ہے، یہ ہار چکی ہے، لیکن یہ ہار کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ حالانکہ وہ خود کو ہزار بار یاد دلاتی تھی، ہزار بار کہ اس سے محبت میں نہیں گرنا اور بالکل نہیں گرنا، لیکن ہزار بار یاد دلانے کے باوجود بھی وہ مکمل ناکام ہو چکی تھی۔ علی نور شاہ جیسا پیارا شخص مسترد کرنے کے لائق نہیں تھا۔ بھلے وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کرتی، لیکن وہ واقعی اب اس کے قابل نہیں رہی تھی، اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس سے دور ہو جاتی۔ اب یہ ناممکن تھا۔